جسٹس امین الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن گئے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان سمیت دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ اور پشاور ہائی کورٹ نے لانگ مارچ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ کے پی حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ نہ لگانے کا حکم۔ کہا سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔ صدر مملکت نے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سپریم کورٹ کے دونوں ججز نے گزشتہ روز 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوائے تھے۔ دونوں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ پاکستان فضائیہ ترمیمی بل اور پاکستان نیوی ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور۔ تینوں بلز کی شق وار منظوری دی گئی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی منظور کر دیا گیا۔ وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ ترمیم باقاعدہ آئین کا حصہ بن گئی۔ سینٹ سے منظور شدہ قوانین توثیق کے لیے صدر آصف زرداری کو ارسال۔ صدر کی توثیق سے تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے۔ ماضی میں وفاق پر چڑھائی کی گئی، اب نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے تمام جماعتوں کو سبق ملے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل پر پابندی کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سراہا جانا چاہیے۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے صوبے وفاق پر چڑھائی کرتے رہیں تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ تمام جماعتیں پرانی روش ختم کر کے بات چیت سے مسائل حل کریں۔ لیگی رہنما اختیار ولی نے کہا سرکاری وسائل کو ایسے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے ان کے گھر کا مال ہو۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ختم ہو چکی، ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے جس دن بانی کی کال آئی خود آپ کو لیڈ کروں گا۔ بانی نے مجھے اپنا اوپننگ بیٹر قرار دیا لیکن فارمیٹ نہیں بتایا تھا۔ آپ لوگ مجھے بتائیں میں کس فارمیٹ کے حساب سے بیٹنگ کروں۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ وزیر اعظم کے لیے فیصل ممتاز راٹھور امیدوار نامزد۔ راجہ فیصل راٹھور نے کہا میرے دروازے عوام کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ پیپلز پارٹی عوام کے مسائل حل کرے گی۔ 2026 میں بھی پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ پی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے کہا فیصل راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے۔ وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں۔ راٹھور خاندان کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی خاندانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ فیصل راٹھور نے عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی بھی کی تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تاجک وزیر دفاع کی GHQ میں ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ انسداد دہشت گردی، علاقائی سیکیورٹی اور تربیتی امور میں فوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے تاجک وزیر دفاع نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا علاقائی استحکام اور بہتری کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر زرداری سے تاجکستان کے وزیر دفاع کی ملاقات۔ پاکستان تاجکستان تجارت، توانائی اور دفاعی تعاون بڑھانے پر زور۔ کاسا 1000 سمیت توانائی منصوبوں میں شراکت بڑھانے کی ضرورت پر گفتگو۔ صدر مملکت نے کہا تاجکستان وسطی ایشیا کا دروازہ اور
پاکستان تاجکستان کے لیے سمندر تک رسائی کا راستہ ہے۔ تاجکستان کے ساتھ معاشی اور دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ پاکستان کسی دہشت گرد گروپ پی ٹی پی یا بی ایل اے سے مذاکرات نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا امید ہے افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ افغان رجیم کو دہشت گردی کے تمام ثبوت فراہم کیے۔ پاکستان میں پشتون قوم پرستی کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروہ افغان شہریوں پر مشتمل ہے۔ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان اور سری لنکا دوسرے ون ڈے میں مد مقابل 289 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 8 وکٹ پر 288 رنز بنائے۔ لیان آگی کی نصف سنچری، مینڈس کے 44 رنز۔ پاکستان کی جانب سے ابرار اور حارث رؤف کی 3 وکٹیں۔ شاہین آفریدی بیمار ہونے کے باعث میچ نہیں کھیلے۔ سلمان آغا قیادت کر رہے ہیں۔ سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری۔ میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نماز استسقاء کے ایک روز بعد مدینہ منورہ میں بادل برس پڑے۔ آج صبح سے ہی مدینہ میں موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ بارش کے بعد مسجد نبوی کے اطراف ٹھنڈک کا احساس۔ گزشتہ روز سعودی عرب میں بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی گئی۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی اپیل پر حرمین شریفین کے علاوہ دارالحکومت ریاض، جدہ اور دیگر شہروں کی جامع مساجد میں بڑے اجتماعات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات میں دو طرفہ معاشی اور سرمایہ کاری تعاون بڑھانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا آئی ٹی اور منرلز کے شعبوں میں تعاون میں اضافہ اہم ہے۔ امریکی کمپنیز کی پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی قابل تحسین ہے۔ ہری پور میں گوگل کروم اسمبلی لائن کے قیام پر خیر مقدم۔ علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال اور غزہ میں امن کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کی سعودی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں باہمی اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ پاکستان سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاکستان سعودی عرب کا ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم۔ پاک سعودی دو طرفہ ڈیفنس انڈسٹریل فورم کا خصوصی اجلاس ریاض میں ہوا۔ پاکستان کے ٹرائی سروسز وفد کی قیادت لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کی۔ اجلاس میں دفاعی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ۔ پاکستان کا سعودی افواج کے ساتھ تعمیری تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ سعودی عرب کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ اینڈ میڈیا پروفیشنلز تشکیل۔ وزارت اطلاعات نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 12 ارکان شامل۔ نیشنل پریس کلب، پی ایف یو جے، قومی و صوبائی پریس یونینز کی نمائندگی شامل۔ کمیشن صحافیوں کے حقوق اور سیکیورٹی اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ چنا اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد رسول دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اظہار افسوس۔ گورنر سندھ نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول کی خدمات قابل قدر ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شرجیل میمن نے کہا ڈاکٹر شاہد رسول نے پوری زندگی طبی شعبے کی خدمت، مریضوں کی نگہداشت کے لیے وقف کی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت 2 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی آباد کاروں کی بھی غنڈہ گردی۔ مسجد کو نظر آتش کر دیا۔ مسجد کی دیواروں پر اشتعال انگیز پیغامات لکھے۔ فلسطینی حکام نے اس اقدام کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اردن کے وزارت خارجہ نے بھی مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی۔ غزہ کے مردہ خانے میں 8 گھنٹے گزارنے والی بچی زندہ سلامت۔ 12 سال کی راغد نے بتایا جون میں اسرائیلی طیاروں نے ان کے گھر پر بمباری کی۔ بہنوں کے ساتھ انہیں بھی شہید سمجھ کر مردہ خانے منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 8 گھنٹے رہیں۔
اس دوران بیٹے کی تلاش میں آنے والے فلسطینی بزرگ نے انگلیاں ہلتی دیکھ کر انہیں اسپتال منتقل کیا، جہاں 2 ہفتے کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئے۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیموں کی ویلیویشن مکمل، پی سی بی نے فرنچائزز کو معاہدوں کی تجدید کی پیشکش بھیج دی، مقررہ ڈیڈ لائن تک فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہدایت، 2 نئی فرنچائزز کی ممکنہ قیمت کی رپورٹ بھی پی سی بی کو موصول، فروخت کا ٹینڈر جلد جاری ہوگا، نئے شہروں میں حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد، فیصل آباد، گلگت راولپنڈی شامل۔